فرینڈز، میں ہوں ستار ساجد اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہاتھ میں جیل جانے، کورٹ کچہری کسی مقدمہ میں ملوث ہونے، قید یا سزا ہونے، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے کورٹ جانے یا طلاق کی لکیریں کون سی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہم ہاتھ میں موجود وہ تمام سائن بھی ریڈ کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، ساتھ آپ کو ہاتھ کی شیپ بھی بتاؤں گا، انگوٹھے کی شیپ بھی بتاؤں گا کہ ہاتھ اگر کس طرح کا ہو تو ایسے لوگ جو جیل میں وہی لوگ جاتے ہیں جو عام طور پر کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں، جو کرمنل ذہن رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بے گناہ انسان جیل میں چلا جائے کسی بے گناہی کی وجہ سے، کوئی غلط فہمی ہو اور اس کا نام جو ہے ایف آئی آر میں دے دیا جائے۔ مخالفین دے دیتے ہیں، بعض دفعہ کوئی اس طرح کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو بعض دفعہ نا بے گناہ انسان بھی جیل میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم نے غور کرنے کہ عام طور پر کس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ جیل جا سکتے ہیں۔ تو جیل میں جانے کے لیے بھی ظاہر ہے ایک بڑا دل چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ بے شک اگر انسان کرمنل بھی ہوتا ہے نا تو وہ جرم کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا دلیر انسان چاہیے ہوتا ہے، تبھی وہ جرم کر سکتا ہے۔ ادروائز بزدل انسان تو جرم کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو کرمنل لوگ ہوں گے ان کا جو انگوٹھا ہوگا وہ آپ کو خوبصورت سا نظر نہیں آئے گا، وہ ایسا ہوگا یہاں سے ایسے، یہ اگر آپ کو ایسا انگوٹھا نظر آتا ہے جو بالکل آگے ہتھوڑے کی طرح اور اس کا پہلا پور بالکل چھوٹا، اور یہ آپ سمجھ لیں اس طرح کا ہوگا، شیپ اس کی اس طرح کی نظر آئے گی، یہ اس طرح کا انگوٹھا ہوگا اور یہ گول سا بالکل بہت زیادہ پرگوشت ہوگا اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی نا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ بڑے سائز میں ہوگا۔ جتنا انگوٹھا بڑا ہوتا ہے اتنا بندہ جو ہوتا ہے نا، اور یہ آگے سے اس کا یہ پہلا پور چھوٹا ہو تو ایسا بندہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر ویسے جن کا یہ انگوٹھا ہوتا ہے ان کا انگوٹھے کا سائز عام طور پر تھوڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے جلد باز بھی ہوتے ہیں اور کرمنل ذہن کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جناب کرمنل ذہن کے لیے پہلے تو انگوٹھا ہو گیا، اگر ایسا بندے کا انگوٹھا ہے تو لازمی طور پہ وہ لڑائی جھگڑا کرے گا، کرمنل مائنڈ ہوگا، نیگیٹو سوچوں کا مالک ہوگا تو وہ ضرور جیل میں جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہاتھ کی انگلیاں لمبی بھی ہوں گی، ٹیڑھی میڑھی بھی ہوں گی، چھوٹی انگلیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ٹیڑھی میڑھی ہوں گی۔ کوئی انگلی کس طرف جا رہی ہے، کوئی انگلی کس طرف جا رہی ہے، وہ آپ کو نا بے ڈنگی سی انگلیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ جو ہتھیلی کی شیپ ہے، ہتھیلی کی جو سطح ہے یہ کھردری سی نظر آئے گی، اور جو لائنز ہوں گی وہ بھی بڑی مدھم سی یا چھوٹی سی ہوں گی۔ جیسے آپ کو یہ میں بتاتا ہوں، بہت زیادہ جن لوگوں میں جنسی ہوس ہوتی ہے عام طور پر زندگی کی لائن ایسے ایسے آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ ڈاٹیڈ ایسے یہاں تک آتی ہے نارملی، لیکن جو یہ ابارے زورا اصل میں نا یہ آپ کی جنسی خواہشات اور یہ جو دولت کی ہوس ہوتی ہے، کھانے پینے کا بندہ شوقین ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم یہاں پہ ریڈ کرتے ہیں۔ یہ جتنا ابھرا ہوا ہوگا اور یہ زندگی کی لائن جتنی ادھر سے باہر کی طرف نکلی ہوگی، اتنا بندے کے اندر جنسی ہوس بھی زیادہ ہوگی، کھانے پینے کی لالچ بھی زیادہ ہوگی، کھانے پینے کا بندہ زیادہ شوقین ہوگا، اسی طرح دولت کی ہوس بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہوگی۔ اور جب اتنی زیادہ انسان کے اندر دولت کی بھی ہوس ہو، جنسی ہوس بھی ہو، تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ہر خواہش کو جائز ناجائز طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسے ایک بڑا سا گھیرا لے کے زندگی کی لائن ایسے، یعنی کہ یہ ابارے کمر ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ والا حصہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اتنی بڑی گہری لائن نظر آتی ہے اور ابارے زورا یہ بہت ابھرا ہوا اور پنک ہے، تو لازمی طور پہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ جنسی جرائم میں مبتلا ہو سکتے ہیں، چوری، ڈکیتی، فراڈ، کرپشن، اس طرح کے الزامات میں وہ پکڑا جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ نا چھوٹی ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ختم ہو جائے گی یا یہاں پہ ختم ہو جائے گی دماغ کی لکیر، عام طور پر یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے،
ایسی یہ بھی بیمار ذہن ہوتا ہے. جتنی یہ اصل میں دماغ کی جو لائن ہے وہ یہاں سے ایسی سیدھی اس طرف آنی چاہیے, تھوڑا سا نیچے آنا, یہ تو بہترین شیپ ہے. لیکن اگر آپ کی دماغ کی لائن یہاں پہ رک جاتی ہے, یہاں پہ کراس بھی بن جاتے ہیں اور یا یہاں پہ آ کے کراس بن جاتے ہیں, تو یہ بیمار ذہنیت کی علامت ہوتی ہے. یہ لائن آپ کی یہ کٹس بھی ہوں, اس پہ چھوٹے چھوٹے کٹس بھی ہوں اور یہ نیچے کی طرف, بہت نیچے کی طرف آ جائے, تو ایسا بندہ بھی کرمنل مائنڈ کا ہوتا ہے, جیل میں جا سکتا ہے. اور جس کی یہ دماغ کی لائن ہوئی بالکل چھوٹی سی اور یہ دل کی لائن بھی اتنی, بس چھوٹی انگلی سے یہاں تک آئے, بس اتنی سی دل کی لائن ہو, دماغ کی لائن بھی چھوٹی ہو, تو ایسے بندے کی جو ہوتی ہے نا سوچنے کی صلاحیت وہ بڑی محدود سی ہوتی ہے, محدود سی سوچ کا مالک ہوتے ہیں, چھوٹی سی سوچ کا بندہ ہوتا ہے. اور وہ چوری چکاری, لڑائی جھگڑا, تشدد پہ اتر آنا, یعنی کہ اس کے پاس جینے کا کوئی خاص ویژن ہی نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے وہ عام طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ کرمنل مائنڈ کا بن جاتا ہے. تو یہ آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا, بعض دفعہ یہ اگر زندگی کی لائن ایسے دماغ کی لائن اوپر جڑی ہوئی ہے, یہاں پہ ایک بہت بڑا کراس آپ کو نظر آتا ہے اس جگہ پہ, تو 100% آپ کی شادی کی لائن کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس میں ہلکا سا بھی کریک اور یہاں پہ کراس آ گئے تو لازمی طور پہ آپ کی نچاکی ہو جائے گی اور بات طلاق تک چلی جائے گی اور آپ کورٹ کچہری میں چلے جائیں گے. لیکن اگر یہ کراس چھوٹا ہوتا ہے, یہاں پہ چھوٹا سا کراس ہے, یہ یہاں پہ چھوٹا سا کراس ہے, تو بات یہ کہ نچاکی تو ضرور ہوتی ہے لیکن بات کورٹ کچہری تک نہیں جاتی, لیکن گھریلو زندگی انسان کی کافی حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے. اسی طرح اگر یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ابھارے زورا بہت زیادہ بڑا ہو, ابھرا ہوا ہو, پنک بھی ہو, اور پھر یہاں سے ایک لائن ایسے ایسے آ جائے سیدھی, یا ایسے آ جائے سیدھی, تو یہ بھی بے تحاشا جنسی ہوس اس بندے کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایسا انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی جنسی کرائم میں نا وہ پکڑا جاتا ہے اور ملوث ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ دل کی لائن اگر یہاں تک آتی ہے, یہ مریخ مثبت ہوتا ہے, مریخ منفی اور یہ مریخ مثبت, تو یہ والا حصہ آپ یاد رکھیں, یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ, یہ انسان کی یہ والا جن کا ابھرا ہوا ہوتا ہے نا, ایسے بندے کو یکدم غصہ آتا ہے, یعنی کہ جی وہ اچانک غصے میں آئے گا, دھمکی دے گا, جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, لیکن ساتھ ہی ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیکن جن لوگوں کا یہ والا حصہ ابھرا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جن لوگوں کا یہ دبا ہوا ہوتا ہے یا دبا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اتنا ابھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ بہت ابھرا ہوا ہے تو ایسا بندہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, مار پیٹ بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ والا حصہ ابھرا ہوا ہو تو پھر ایسے بندے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف غصے میں آتا ہے بلکہ ایسا بندہ تشدد پر بھی اتر آتا ہے اور بدلہ لینے کی پوری جرت رکھتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے, اور ایسا بندہ ٹھیک ٹھاک خطرناک ہوتا ہے. یعنی کہ یہ دونوں ابھار اپنی جگہ پہ خطرناک ہیں, یہ بندے کے جوش ولولہ اور اس کے غصے کو اظہار کرتے ہیں. اگر یہاں پر آپ کو کچھ لائنیں نظر آتی ہیں 2 یا 3, تو یہ آپ کو لازمی طور پہ ایسا انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں تھانہ یا کچہری کے چکر میں ضرور پڑتا ہے, اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بنتا ہے. اور اگر یہاں پہ کوئی کھڑی لائن سیدھی اوپر کی طرف چلی جائے یا یہاں سے ایسی لائن کوئی اوپر کی طرف چلی جائے تو ایسا بندے پہ مقدمہ وغیرہ تو ضرور بنے گا, لیکن اس کے ون کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جناب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں, اب قسمت کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب کسی بندے کی قسمت کی لائن یہاں جائے, یہاں سے رک کے پھر واپس کی طرف مڑ جائے, تو ایسا بندہ بھی جس کی قسمت کی لائن دماغ کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے نیچے کی طرف مڑ جائے, حالانکہ اس کو اوپر کی طرف جانا چاہیے ابھارے زحل کی طرف, اس کا اصل مقام تو یہ ہے, لیکن یہ یہاں سے نیچے کی طرف مڑ جاتی ہے, تو ایسا بندہ بھی عام طور پر جیل میں چلا جاتا ہے, یا اس کی زندگی جو ہے وہ بھرپور مشکلات میں چلی جاتی ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت, اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے یا کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور جیل میں چلا جاتا ہے. اب جناب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں, اس والے حصے میں اگر آپ کو کچھ لائنیں نظر آتی ہیں ایسے,
इस तरह की कट्स नज़र आते हैं, और आपको यहाँ पर भी 3-4 लाइनों के कट्स नज़र आते हैं। तो ये भी उसकी जो होती है ना शदीद जो ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं उनको ज़ाहिर करती हैं, और ये भी ज़रूर किसी ना किसी मुकदमेबाजी को ज़ाहिर करती हैं। और ऐसा इंसान जो होता है वो आम तौर पर अपने रिश्तेदारों का ही डसा होता है, और उस पर उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वही उसे थाने, जेल और कचहरी तक ले जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, बाज़ दफ़ा ना यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन टूटी होती है और फिर एक मुरब्बा बना होता है और फिर आगे शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान पर मुसीबत तो आएगी, लेकिन इस मुरब्बे की वजह से इंसान जो है वो उस प्रॉब्लम, उस मुसीबत से निकल जाएगा, लेकिन मुसीबत ज़रूर आएगी। चाहे ये ज़िंदगी की लाइन टूटी हो, मुरब्बा जुड़ा हो, या वैसे आपको यहाँ पे मुरब्बा सा नज़र आता है ज़िंदगी की लाइन पे, तो ये मुसीबत को ज़रूर ज़ाहिर करता है, हालात ज़रूर ख़राब होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदा लाजमी जेल में जाए। ये कोई 100% पक्की बात नहीं है। इसी तरह ये जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं ये भी शदीद मुश्किलात को ज़ाहिर करती हैं, शदीद घरेलू परेशानियों को भी ज़ाहिर करती हैं, और कभी कभी यही लाइनें इंसान को थाना कचहरी तक भी लेके चली जाती हैं। अब अगर किसी इंसान की ना ये जो शहादत की उंगली है, जिसे मुश्तरी की फिंगर बोलते हैं, अगर ये सिर्फ पहले पोर तक रहे, यानी कि छोटी हो, बहुत ज़्यादा छोटी हो, और ये थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी हो, ऐसा बंदा भी आमतौर पर जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आता है, और अपने गुस्से और जज्बातीपन की वजह से, क्रिमिनल ज़हन होने की वजह से ऐसा बंदा भी कभी कभी जेल की आवाज़ ज़रूर खाता है। और अगर यहाँ पर स्टार हो तो ये फिर कंफर्म हो जाता है कि ऐसा बंदा लाजमी जेल में जाएगा, ज़रूर कोई ना कोई उसे सज़ा ज़रूर होगी। इसके अलावा ना जिन लोगों की ये उंगलियां का पहला पोर ये छोटा सा होता है, ये छोटा सा पोर होगा, और ये चिपटी सी उंगलियां होंगी, और यहाँ पे छोटे छोटे नाखून होंगे इस तरह के, तो छोटी ये पहला पोर उंगली को ना छोटा होगा, और ये नाखून भी बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, चौड़े होंगे। तो ऐसे लोग भी आमतौर पर क्रिमिनल ज़हन के होते हैं, और कोई ना कोई उनसे जुर्म ज़रूर होता है, इन लोगों को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा मरीख मुस्बत आपको यहाँ पर क्रॉस करना है, इस तरह का स्टोर नज़र आता है, तो ये भी ख़तरनाक अलामत होती है। ऐसा बंदा भी बड़ा जोशीला होता है, और अपने इसी जोशीलेपन की वजह से, गुस्से की वजह से जेल में वो जा सकता है, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से एक लाइन ने ज़िंदगी की लाइन को काटा, और वो ज़िंदगी की ये किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन को भी काटा, वो बारे ज़ोरा से शुरू हुई और किस्मत की लाइन के साथ जाके टच हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा ज़रूर किसी मुकदमे में फंसेगा, और ये जो प्रॉब्लम उसे आएगी ये मिलेगी तो उसे अपनों की तरफ से, लेकिन ये कि वो उस मुकदमे से बच जाएगा, फंसेगा ज़रूर, चाहे वो 6 माह चले, सज़ा वगैरह नहीं उसे होगी। इसी तरह अगर उबारे ज़ोरा से मज़ीद यहाँ से एक लाइन चलती है, वो ज़िंदगी की लाइन को भी काटती है, किस्मत की लाइन को भी काटती है, और आगे ये शोहरत की लाइन होती है, इसको भी काट देती है, और आगे ऊपर उबारे अतारत तक चली जाती है। तो ये आपका बहुत कोई क्लोज़ फैमिली का बंदा, आप जिस पे बड़ा ट्रस्ट करते होंगे, वो आपको इतना ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाएगा कि वो आपका घरेलू ज़िंदगी भी तबाह कर देगा, आपकी किस्मत को भी ख़राब करेगा, आपको ज़हनी टेंशन भी देगा, आपकी घरेलू ज़िंदगी भी तबाह कर देगा, आपकी इज़्ज़त को, आपकी शोहरत को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो ये याद रख लें, कोई लाइन यहाँ से शुरू हो और ये लाइन काटती हुई अबारे उतारों तक चली जाए, तो ऐसा बंदा भी जो होता है वो ठीक ठाक आपके लिए नुकसान का बायस बनता है, और ज़रूर आपको हो सकता है आप उसके जितना वो आपको नुकसान पहुँचाए, आप उसको बदले में कोई नुकसान पहुँचाए, और उस सूरत में आप जेल में चले जाएँ, ये भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी एक लाइन यहाँ से शुरू होती है और वो सिर्फ शोहरत की लाइन को काटती है, तो ऐसा बंदा आपको फाइनेंशियली नुकसान भी पहुँचाता है जब आपकी शोहरत की लाइन को कोई लाइन काट दिया उबारे ज़ोरा से, और आपकी शोहरत को भी नुकसान पहुँचता है और आपको माली नुकसान भी पहुँचता है। अभी मैं आपको सबसे एक ना वेरी इंपॉर्टेंट निशान बताने लगा हूँ जेल जाने के लिए। अगर आपको इस तरह की 3 लाइनें नज़र आती हैं, एक जाली इस तरह की नज़र आती है जिसपे भी ऐसे इसको 4 लाइनें भी काट रही हैं, अगर इस तरह की जाली कहीं पे भी आपको नज़र आ जाती है, यहाँ पे बनी नज़र आ जाती है,
قسمت کی لائن پہ یہاں پہ بنی آپ کو نظر آ جاتی ہے کسی جگہ پہ بھی، اور یہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے 3 لائنیں یوں ہوں اور پھر اس کو 4 لائنیں کاٹ دیں، یعنی کہ 3/4 بھی ہو سکتا ہے اور 4/3 بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر جعلی آپ کو قسمت کی لائن پہ نظر آ جائے، شہرت کی لائن پہ نظر آ جائے، اور یہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے K2 والا، یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے، زندگی کی لائن پہ یہ چیز نظر آ جائے، اس طرح کی جعلی بنی ہوئی، تو یہ جعلی کہیں سے ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں یہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کے سزا سے بچنے کے چانس بن جاتے ہیں، لیکن اگر یہ جعلی کمپلیٹ بن رہی ہے کسی جگہ پہ بھی تو پھر چانس بن جاتا ہے کہ آپ کو کسی مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈز، میں نے تقریباً آپ کو جتنے بھی نشانات تھے جس کی وجہ سے آپ کو کسی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا آپ جیل میں جا سکتے ہیں، تو 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چانس ہوتا ہے یا تو آپ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں یا پھر آپ کو سزا ہو اور آپ جیل میں چلے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ جیل میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی اور مصیبت بھی پڑ سکتی ہے، کسی آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر علم پامسٹری میں یہ جو میں نے نشان آپ کو بتا دیے ہیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ انسان کو کسی نہ کسی مقدمے میں، گھریلو ناچاکی میں، طلاق تک لے جانے والے یہ نشانات ہوتے ہیں اور انسان کو جیل کی ہوا تک یہ کھانی پڑ جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو واقعہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، لائک کرنا حق بنتا ہے ہمارا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن جائے گا، وہ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں۔ باقی اگر کسی نے ریڈنگ کروانی ہو تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں، صرف اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر یہاں سے ہی میں خود ہی فون اٹینڈ کروں گا تو بہت مناسب سی فیس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ہاتھوں کی بہترین ٹریڈنگ کروں گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سدا خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔